لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہر آن ہر لحظہ مصروف عبادت اس عنوان سے رکھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ثواب کے جیسا قرار دیا کہ جب بھی بندگان خدا محمد و آل محمد علیہم السلام کے ذکر کو پڑھتے سنتے سناتے ہیں، دراصل وہ عبادت الہیہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کرتے ہیں۔ اذان محترم، سیرت معصومین علیہم السلام کے عنوان سے جو گفتگو اور جو عرائض آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ بیان ہمارا سرکار امام حسن مجتبی سبط اکبر علیہ آلاف التحیت والثناء مولا کے بارے میں جاری و ساری تھا، اور ہم نے کچھ آقا کے معاجز اور سرکار امام حسن علیہ السلام اور سرکار امام حسین علیہم السلام کے کچھ مشترک فضائل آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کیا تھا۔ اذان محترم، آج کے حد تک مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی جو خصوصی سیرت طیبہ کے حالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آغاز سرکار مجتبی علیہ السلام کے دست مبارک میں جو انگشتری تھی اس کی نقش پر بیان کیا جاتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ سرکار آقا حسن مجتبی علیہ السلام آپ کے دست مبارک میں جو انگوٹھی تھی، جو انگشتری تھی، اس پر جو نقش کندہ تھا وہ تھا العزت للہ، کہ ساری کی ساری عزتیں صرف اور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، پروردگار عالم کے لیے ساری عزتیں اسی رب ذوالجلال کے لیے ہیں، اور پھر اس نے اپنی عزتوں کو ان لوگوں کو عطا کیا ہے
کہ جنہوں نے اپنا سر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، اپنا دست ادب، اپنا زانوے تلمس اس در پر طے کیا ہے اور تعظیم سے سر کو یہاں پر جھکایا ہے۔ اذان محترم، نقش خاتہ میں سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام العزت للہ، مولا کی انگوٹھی پر جو نقش کندہ تھا العزت للہ، کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ مولا کے علم غیب سے متعلق بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ من جملہ چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک عرب بدو تھا جس سے مولا نے کلام فرمایا تھا، اور بحار الانوار کے اندر یہ روایت جناب حذیفہ یمانی سے منقول ہے، اور مروی ہے جناب حذیفہ یمانی سے، فرماتے کہ ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے نام والے صحابہ اور بڑے صحابہ سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے، اور جناب حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ وہاں پر موجود ہیں، تقریباً زیادہ تر اصحاب وہاں پر موجود ہیں، اور جناب حذیفہ یمانی روایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں بات، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھر سے، یعنی وہ دروازہ کہ جو گھر میں کھلا کرتا تھا، یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کے گھر کا دروازہ وہ کھلا، مسجد، وہ جو دروازہ گھر کا مسجد میں کھلا کرتا تھا وہ دروازہ کھلا، سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل کر، ابھی کم سنی کا عالم ہے، یہ بات ہم سب مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے جانتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام عمر کی قید کے اندر مقید نہیں ہوتے، یہ اس دنیا میں امام بن کر آیا کرتے ہیں، دنیا میں آ کر پھر ایک مرحلے کو طے کرنے کے بعد نہیں، بلکہ امام بن کر دنیا میں آتے، دنیا میں آ کر امام نہیں۔ اب جناب حذیفہ یہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر میں بھی وقار و سکینت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کو لے کر آہستہ آہستہ چل کر وقار و سکینت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور رسالت مآب کی نگاہیں جیسے ہی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر پڑی ہیں تو رسول اللہ ان کی مدح و ثنا میں مشغول ہو گئے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں بیان کرنے لگے۔ اتنے میں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے رسالت مآب کی نگاہ ایک عرب بدو پر پڑی۔ اب یہ عرب بدو مولا حسن مجتبیٰ تشریف لائے، رسول خدا کے زانوں پر آ کر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ عرب بدو آیا، دور سے آ رہا تھا، رسالت مآب نے اپنے تمام اصحاب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ دیکھو وہ عرب آ رہا ہے، وہ بدو آ رہا ہے، انتہائی بد اخلاق شخص ہے، اور وہ آ کر مجھ سے بد اخلاقی والے انداز میں، برے انداز میں، اچھے انداز میں نہیں گفتگو کرے گا، مجھ سے بات کرے گا۔ تم سب سے یہی گزارش ہے میری کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، تحمل کے ساتھ کام لینا اور برداشت کرنا۔ اب یہ جیسے ہی بدو قریب آیا، اس نے آ کر ایک مرتبہ نہ سلام کیا ہے رسول کو، نہ کوئی کلام، براہ راست یہ پوچھا محمد کون ہے، اور جیسے ہی اس بدو نے پوچھا کہ محمد کون ہے تو یہ اصحاب میں سے کچھ تھے کہ جن کو جوش آیا، جلال آیا، اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کر پوچھنے لگے اس بدو سے کہ تو بتا تجھے کام کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی حلم اور بردباری کے ساتھ، بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا بات لے کر آئے ہو۔ ایک مرتبہ یہ بدو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتا ہے اور ان کی جانب دیکھ کر گستاخی کرتا ہے، بہت بڑی گستاخی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک آپ کو جب دیکھا نہیں تھا تو آپ سے اتنی نفرت نہیں کرتا تھا، اتنا بغض نہیں رکھتا تھا آپ کا، مگر آج کے جب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آج میری نفرت میں، جو آپ کے لیے میری نفرت، آپ کی جو نفرت میرے دل میں ہے، اس میں 100 گنا اضافہ ہو گیا ہے، 100 ٹائمز اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات سنی ہے اصحاب نے، وہ برداشت نہ کر پائے اور کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو رسول خدا کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ رسالت مآب نے فوراً انہیں روکا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا
کہ اپنے آپ پر قابو رکھنا، اگر تحمل نہیں کر سکتے ہو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تم سے بات نہیں کر رہا۔ رسالت مآب نے صبر کی تلقین کی اور ان سب کو روکا۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ کہہ دے تو کیا کہنا چاہتا ہے، میں تیری بات سن رہا ہوں۔ اور رسالت مآب نے اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا، رسول اکرم مسکرائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرائے، مگر اس نے رسول کی مسکراہٹ کا پھر جواب بہت برے انداز میں دیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی ہو؟ کیا تمہیں یہ گمان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک۔ کہتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ نبی ہو جبکہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ یہ بتا، تجھے اس بات کا اندازہ کیسے ہوا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ تجھے کس نے بتایا؟ پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ وہ بدو کہتا ہے کہ اے محمد، یہ نہ پوچھو کہ مجھے کہاں سے پتا چلا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس اگر کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پلٹ کر اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، دلیل میں تمہیں پیش کرتا ہوں، لیکن اگر میرے بدن کے ٹکڑے یعنی میرے ٹکڑے، میرے عضو کے ذریعے سے اگر میرا کوئی عضو تجھے دلیل دے دے تو اس کی دی ہوئی دلیل کیا تو قبول کر لے گا؟ میرا ایک پارٹ، میرا ایک ٹکڑا اگر وہ تجھے دلیل دے دے تو یہ پوچھتا ہے بدو کہ اے محمد، کیا عضو جو پارٹس ہوتے ہیں کیا وہ بھی بولا کرتے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو یہ دیکھ لینا کہ عضو کیسے بولا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسن مجتبی شہزادہ حسن علیہ السلام صبت اکبر علیہ السلام کی جانب دیکھ کر اشارہ فرمایا اور فرمایا اے حسن جواب دے دیجئے۔ جیسے ہی بدو نے دیکھا کہ رسالت مآب اپنے بیٹے، اپنے نواسے کو، کہ جنہیں بیٹا کہا جاتا ہے، اپنے نواسے کو اشارہ کر رہے ہیں جواب دینے کے لیے اور انہیں اجازت دے رہے ہیں تکلم کی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری توہین ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ اپنے بچے کو آگے کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے گفتگو کرے، یہ میری توہین ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ میری توہین ہے تو امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کر ارشاد فرمایا کہ تیرا مخاطب نہ خود غبی ہے یعنی کہ نہ سمجھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا مخاطب یعنی کہ جو تجھ سے خطاب کر رہا ہے نہ وہ نہ سمجھ ہے، اور جو تجھ سے خطاب کر رہا ہے یعنی کہ میں نہ سمجھ ہوں اور نہ سمجھ باپ کا بیٹا ہوں، بلکہ میں بھی سمجھدار اور میرے بابا بھی سمجھدار، بلکہ تیرا مخاطب ایک فقیہ ہے، البتہ تو جاہل ہے، تیرے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے، اور ہر جہل کے لیے میرے پاس تیرے لیے شفا موجود ہے۔ اگر تو بیماری جہل کے اندر گرفتار ہے اور مبتلا ہے تو یاد رکھنا اس کی شفا میرے پاس موجود ہے، مجھ حسن مجتبی کے پاس اس کی شفا موجود ہے، میں تجھے شفا دوں گا۔ کرم کی انتہا دیکھیے، آنے والا گستاخی پر گستاخی کر رہا ہے، بدتمیزی پر بدتمیزی، بد کلامی پر بد کلامی، مگر کرم کا منبع اور کرم کا مرکز جواب ایسے دے رہے ہیں کہ سننے والا ایک مرتبہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ مولا حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ وہ سمندر نہیں ہے کہ جس کی پیمائش ڈول کے ذریعے سے کی جائے گی، بلکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے، یہ وہ میراث ہے کہ جو میراث مجھے نبی اکرم حضور گرامی قدر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے۔ اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ تو جاہل ہے، اگرچہ تو بد کلام ہے، اگرچہ تو گستاخ ہے، مگر یاد رکھنا تو آج اس در سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کے واپس جائے گا۔ جیسے ہی اس نے سنا تو کہتا ہے کہ یہ باتیں نہ کرو، مجھے دلیل پیش کرو، اور پلٹ کر مولا حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بتاتا ہوں کہ تو یہاں تک کیسے آیا، اور یہ فرمایا کہ تو گھر سے نکلا اور تیز آندھی چلی، جیسے تو اپنے گھر سے نکلا ہے تیز آندھیاں چلنے لگیں، اس سے تیرے راستے کے اندر تاریکی پیدا ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تجھے کچھ نہ نظر آیا، یہاں تک کہ تو حیران و پریشان ہوا،
نہ آگے بڑھنا تیرے لیے ممکن رہا اور نہ پیچھے ہٹ جانا تیرے لیے ممکن رہا، نہ کسی چلنے والے کی آہٹ تجھے آتی تھی اور نہ چاند کی چاندنی تجھے روشنی دینے کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ تو یہاں تک کہ ستاروں کو تلاش کرتا رہا مگر تجھے کوئی ستارے نظر نہ آئے، نہ تجھے آگ کی کوئی دور سے جلنے والی چنگاری نظر آئی کہ جس کے ذریعے سے تو رہنمائی حاصل کر کے اس آگ کی روشنی تک جا کے اپنی منزل کو پا لیتا۔ یہاں تک کہ ستارے بھی چھپ گئے تھے اور تو ٹیلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ جب آندھی رکی ہے تو تجھے پتا چلا کہ تو کتنا زیادہ بھٹک چکا تھا اور تو کتنا اپنی راہ کو گم کر چکا تھا۔ رات ختم ہوئی، بھٹکتا ہوا تو یہاں تک پہنچا، جب صبح ہوئی ذرا سی روشنی نمودار ہوئی تو یہاں پر پہنچا، تو نے ہمیں دیکھا، تیرا دل خوش ہوا اور اس کے بعد تیرا غم دور ہو گیا کہ تو اپنی منزل پر پہنچ گیا، اور تو نے یہاں پر آتے ساتھ ہی ہمارے جد، ہمارے نانا رسول خدا اللہ کے حبیب کے ساتھ گستاخی کرنا شروع کر دی۔ تیرا خوف تھا، تو گھر سے نکلا، آندھی چلی، راستہ گم کر گیا، ٹیلوں بھٹکتا رہا، نہ تجھے آگ کی چنگاری کی روشنی نظر آئی، نہ تجھے سورج کی ٹمٹماتے ہوئے، نہ تجھے ستاروں کی ٹمٹماہٹ کی وجہ سے راستہ نظر آیا۔ تو کسی بھی راستہ سمجھانے والی راہداری کی ہدایت کے بغیر بھی تو یہاں تک پہنچ گیا۔ اب یہاں پر بٹوین دا بریکٹس یہ میرے الفاظ ہیں، اے بدو تو اب بھی نہیں سمجھتا کہ تو خود پہنچا ہے یا تجھے یہاں پہنچایا۔ بس مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ارشاد فرمایا تو مولا سے اس نے یہ کہا بدو نے کہ یہ بتائیے کہ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا یہ علم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ علم غیب ہے۔ کہتا ہے وہ بدو کہ یہ علم غیب ایسا علم غیب ہے کہ اگر کوئی میرا ساتھی بھی سفر میں میرا ہم سفر ہوتا، میرے ساتھ ہوتا، تب بھی وہ اتنے قریب سے میرے احساسات کو بیان نہ کر سکتا کہ جیسے آپ نے بیان کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا آپ کے کلام کو سنتے وقت کہ آپ نہ فقط میرے ساتھ تھے بلکہ آپ میرے ساتھ بھی سے تھے سفر پہ، اور آپ میرے اندر بھی تھے میرے سفر کے دوران۔ یہ وہ بدو شخص کہتا ہے۔ اس کے بعد اپنا سر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور رسول کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے کہتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اپنا کلمہ پڑھوائیے اے محمد ابن عبداللہ، اے رسول اللہ، آپ اپنا کلمہ پڑھوائیے۔ کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے ہاتھوں پر اسلام لایا اور نواسہ رسول کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، انہیں چومتا ہے، ان سے دعا لیتا ہے، چلا جاتا ہے، پلٹ کر کچھ عرصے کے بعد واپس آتا ہے اور آ کر خبر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی بدولت میں نے اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کا پیغام عام کیا ہے اور اب ہمارا قبیلہ بھی سارا کا سارا آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ علم غیب تھا سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کہ مولا مجتبیٰ علیہ السلام رسول کے کہنے پر کیسے جواب دے رہے۔ ایک یہ واقعہ ہے علم غیب کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری میں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ایک اور واقعہ ہے ابن اصغر کا۔ ابن اصغر کون شخص ہے؟ ابن اصغر یہ واقعہ الخرائج والجرائح کے اندر موجود ہے، کوفہ کا شہر ہے۔ اب یہ یقیناً یہ عالم تھا کم سنی کا، اور اب وہ عالم ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام شہر کوفہ پہنچ چکے ہیں، سرکار امیر المومنین علیہ السلام شہر کوفہ پہنچ چکے ہیں، اور مولا کائنات علیہ السلام کے شہر کوفہ پہنچنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ رسول ابن ابو طالب کا بیٹا سرکار امیر المومنین علیہ السلام ممبر کوفہ پر موجود ہیں، اور وہ ممبر کے جو ممبر سلونی ہے وہاں پر مولا کائنات علیہ السلام لوگوں سے ان کے گفتگو کے دوران سوالوں کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا۔ ایک شخص نے آنے کے بعد مولا کائنات علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ ہی کی امت سے ہوں
آپ ہی کی رعایا سے ہوں اور آپ ہی کے شہر سے میرا تعلق ہے اور کچھ سوالات لے کر آیا ہوں. اگر اجازت دیں تو وہ میں سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ سے جوابات لے لوں. مولا کائنات علیہ السلام پلٹ کر اس سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن اصغر، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا، اور الخرائج والجرائح نام ہے کتاب کا، اس میں یہ روایت موجود ہے. مولا کائنات علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے ابن اصغر، تو نہ میرے شہر سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی تو میری رعایا سے ہے، بلکہ تو فلاں شہر سے آیا اور فلاں فلاں بادشاہ نے تجھے یہاں پر بھیجا ہے کہ آ کر وہ سوالات، جو سوالات ابھی تو لے کر آیا ہے، ان سوالات کے جوابات تو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس جا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں یہ سوالات تیرے بادشاہ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ سوالات تیرے بادشاہ کو قیصر روم نے خط میں لکھ کر بھیجے. جب اس نے سنا کہ تیرے بادشاہ نے خلافت کا اعلان کیا ہے اور اپنے آپ کو آل رسول علیہ السلام کے منصب پر گردانتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، تو قیصر روم نے اس کی صداقت کی گواہی کے لیے، اس کی تائید کے لیے کچھ سوالات اسے لکھ کر بھیجے. ان سوالات کے جوابات تیرے بادشاہ کے پاس نہیں ہیں، اسی وجہ سے تیرے بادشاہ نے تجھے یہاں پر بھیجا کوفہ میں، تاکہ تو مجھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوالات کے جوابات لے کر چلا جا، تیرے بادشاہ کو دے دے، تاکہ تیرا بادشاہ لے جا کر ان جوابات کو قیصر روم تک پہنچا دے. اب جیسے سنا تو کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے. مولا نے فرمایا اب زیادہ مجھے تنگ نہ کر، اس لیے کہ میں نے تجھے تیرا سابقہ بتا دیا ہے، یعنی تیرا پاسٹ تجھے بتایا ہے. اگر تو اصرار کرے گا تو تجھے تیرا لاحقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. پاسٹ تو تیرا بتا دیا میں نے کہ تو یہاں تک آیا، اس سے پہلے کا تیرا پاسٹ، ابھی تک یہ مولا کائنات علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ہم سرکار حسن مجتبیٰ آقا علیہ السلام تک آ رہے ہیں. مگر اس سے پہلے یہ واقعہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن دراصل اس واقعے کا سیاق و سباق کا کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کا پریفیس، اس کا مقدمہ، اس کا سینیریو کیا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام کہتے ہیں دیکھ زیادہ اصرار نہ کر، مجھے تنگ نہ کر، تیرا لاحقہ یہ ہے، یعنی کہ تیرا پاسٹ یہ تھا، اب تیرا فیوچر یہ ہے کہ جب تو یہاں سے جوابات لے کر جائے گا اور اپنے بادشاہ کو وہ جوابات دے دے گا اور تیرا بادشاہ قیصر روم کو پلٹائے گا اس خط کا جواب ان جوابات کے ذریعے سے، تو قیصر روم یقین نہیں کرے گا کہ یہ جوابات خود تیرے بادشاہ نے اپنی جانب سے دیے ہیں، بلکہ وہ سمجھ جائے گا کہ کسی حکیم نے اور کسی علم میں انبیاء رکھنے والے شخص نے جوابات دیے. اور جب اس نے مزید اصرار کیا تو مولا نے فرمایا کہ دیکھ مجھے زیادہ اب پریشان نہ کر، جا کر میرے فرزند، میرے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ السلام علیہ آلاف التحیت و ثنا سے جا کر اپنے سوالات کو پوچھ لے. اب ابن اصغر نے جو سوالات پوچھے وہ سوالات آپ سب نے بارہا ممبروں کی برکتوں سے سماعت فرما رکھے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان کیا فاصلہ ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ، کہ عموماً جو کان سے سنی ہوئی بات ہوتی ہے اور آنکھ سے دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے، حق و باطل میں اتنا ہی فرق ہے. اور پھر اس نے یہ سوال کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے، تو کہا ایک آہ مظلوم، ایک مظلوم کی بد دعا کہ وہ زمین تا آسمان ایک لہجے کے اندر ایسے آسمان تک پہنچتی ہے کہ وقت ہی نہیں لگتا. اور بہت سارے سوالات، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ 10 چیزیں گنوا دیجئے کہ جو ایک پر دوسری غالب ہے، ایک سے زیادہ دوسری سخت چیز کون سی ہے کہ جو اس سے غالب ہے. پتھر غالب ہے، اس پر لوہا غالب ہے، اس پر آگ غالب ہے، اس پر پانی غالب ہے، اس پر ہوا غالب ہے، اس پر بادل غالب ہے، اس پر وہ ملک غالب ہے، اس پر موت غالب ہے. اور موت کو جو ٹال دے وہ امر الہی ہے، اور جو امر الہی رکھنے والے ہوں انہی کو اولو الامر کہا جاتا ہے. سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام اولو الامر ہے. اب یہ واقعات آپ ہمیشہ سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہو یا مولا کی شہادت کی مجلس ہو آپ ضرور سماعت فرماتے رہتے ہیں. مگر اس کا سیاق یہ تھا، اس کا مقدمہ یہ تھا.
جس ماحول کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، وہ شخص آیا تھا اور جس بادشاہ کے پاس آیا تھا وہ انتہائی بڑا دشمن علی تھا، لیکن پھر بھی وہ جانتا ہے کہ علی سے دشمنی ایک جانب، مگر علی کے علم کا اعتراف، یہ خاموش اعتراف علمی تو تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اور ان کی اولادوں کا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن مجتبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اور مولا حسن علیہ السلام اب دیکھیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک جزئیات میں سے ایک جز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر مولا حسن ابھی تک اس شخص نے، ابن اصغر نے ابھی تک سوالات بیان نہیں کیے تھے، جب تک مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ تو سوالوں کو ایسے لے کر آیا ہے، سوال وہاں سے آئے تھے، بادشاہ نے تجھے بھیجا، یہ سوال جو ہیں وہ جن کا جواب تجھے مل جائے گا، اور یہ جوابات جب قیصر روم کے پاس واپس جائیں گے تو وہ یقین نہیں کرے گا۔ یہ سارا کا ساری بات ہونے تک، مولا حسن مجتبی علیہ السلام تک ڈائیورٹ کرنے تک کی طرف ڈائیورٹ کرنے تک، ابھی تک یہ بات سوالات سامنے نہیں آئے تھے، سوالات سامنے نہیں آئے تھے۔ سوالات اس وقت سامنے آئے جب مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف ڈائیورٹ کیا مولا کائنات علیہ السلام نے۔ مولا کائنات علیہ السلام کے کہنے پر آقا حسن علیہ السلام سے جب اس نے کلام کیا، کہا کیا آپ جواب دیں گے؟ کہا چونکہ میرے بابا نے، امیر المومنین نے حکم دیا ہے، اس لیے میں ان کے حکم کی تعمیل میں تجھے جواب دوں گا، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ سوال بھی حسن مجتبی بتائیں گے اور ان کے جوابات بھی تجھے میں حسن مجتبی علیہ السلام ہی بتاؤں گا۔ لہٰذا آقا حسن مجتبی علیہ السلام نے پہلے اس کے سوالات رکھے کہ دیکھ، پہلا تیرا سوال یہ ہے، پھر دوسرا تیرا سوال یہ ہے، پھر تیسرا تیرا سوال یہ ہے، سوالات بتاتے گئے، جوابات ان کے بتاتے گئے، مولا عرض فرماتے گئے، یہاں تک کہ وہ مولا کے قائل ہوا، لیکن جن کے دلوں پر نفاق اور کفر کی مہر ثبت ہو، وہ ہدایت کو، وہ حق کو اپنی نگاہوں کے سامنے پانے کے بعد بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں، اب جزئیات کے اندر اور مثالوں کی طرف جانے کا وقت نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ علم غیب، نہ فقط اتنا بلکہ فرج الہموم ایک کتاب ہے، اور فرج الہموم کے اندر ابن عباس سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم ایک دن مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر مدینہ منورہ میں، اور وہاں سے جہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ، ایک قصاب، ایک کسائی، ایک بچر ایک گائے کو اپنے ساتھ لے کر گزرا۔ جیسے وہ گائے کو لے کے وہاں سے گزرا ہے تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو گائے جا رہی ہے یہ حاملہ ہے، اور اب جب یہ کسائی، یہ قصاب اسے ذبح کرے گا تو اس کے شکم کو چاک کر کے اس بچے کو بھی نکالے گا کہ جس کی پیشانی اور دم سفید رنگ کی ہے، باقی سارا اس کا جسم الگ رنگ کا ہے، اس کی پیشانی اور اس کی دم یہ سفید رنگ کی ہے۔ اور جیسے یہ واقعہ ہوا، جیسے یہ بات سنی، اب سارے کے سارے لوگ، کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے مولا کی بات کو سنا، آمنا وسلمنا، مولا آپ نے فرمایا ہے یہی ہے کہ آپ علم المخزون والمکنون کے عالم ہیں، علم الغیب کے، علم لدنی کے آپ عالم ہیں، آپ جاننے والے ہیں، لہٰذا جو آپ نے کہہ دیا ہم نے تسلیم کیا۔ مگر کچھ تھے کہ جو یقین کو حاصل کرنے کے لیے اس قصاب اور اس کسائی کے پیچھے پیچھے گئے، اس نے اسے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کو چاک کر کے نکالا۔ یہ اور بات ہے کہ ابن عباس سے وہ مکالمہ ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ مولا حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابن عباس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جب گائے کے ذبح ہونے کے بعد اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس بچے کو نکالا گیا تو بالکل ویسا ہی نشان پیشانی پر بھی موجود، پیشانی بھی سفید رنگ کی اور اس کی دم بھی سفید رنگ کی۔ یہ افراد آئے اور مولا حسن مجتبی علیہ السلام سے کہنے لگے مولا آپ نے بالکل جیسے فرمایا ویسا ہی تھا۔ ابن عباس نے سوال کیا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ کیا اس گائے کا شمار اللہ کی مخلوقات میں سے نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا ہے۔ جب اس گائے کا شمار اللہ کی مخلوقات میں سے ہوتا ہے تو پھر یہ بتا، اور پھر مولا نے ارشاد یہ فرمایا، تعجب کی کیا بات ہے، ما یعلم المخزون المکنون المجزوم المکتوم الذی لم یطلع علیہ
ملک مقرب ولا نبی مرسل غیر محمد و ذریتہ علیہم الصلاۃ والسلام. کوئی ایسا علم المخزون مکنون مجزوم مکتوم چھپا ہوا علم اللہ کے پاس علم مخزون اللہ کے خزانوں کے اندر جو علم موجود ہے اور اس کی کائنات کے اندر جو علم موجود ہے وہ معلوم نہیں ہے. وہ علم کہ جو ملک مقرب تک کو بھی نہیں معلوم, نبی مرسل کو بھی اگر نہیں معلوم تو محمد اور ان کی پاک ذریت علیہم الصلاۃ والسلام کو معلوم ہے. مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اب اگر کبھی قیامت تک محمد مصطفیٰ کی ذریت کون ہے یہ سمجھنے میں کبھی شک و شبہ اعتراض پیدا ہو جائے تو ڈھونڈنے یہاں وہاں نہ جانا, ڈھونڈ لینا کہ کن کے پاس وہ علم المخزون المکتوم المکنون ہے کہ جو ہم ہیں, جو ذریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے. لہٰذا مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گاہے بگاہے ایسے واقعات سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات طیبہ میں ہمیں ملیں گے کہ جہاں پر مولا غیب کی خبریں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ثاقب المناقب, ایسے مولا کے معجزات, ایسے مولا کے خطبات کہ جس کے اندر مولا نے ارشاد فرمایا ہے اپنی فضیلت کو خود اپنی زبان مبارک سے, اور ایسے معجزات اور اپنے اختیارات کو دکھلایا ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تاکہ ایمبیگوٹی, تاکہ ابہام دور ہو جائے. کبھی کسی کے دل میں کبھی کوئی عقیدہ کسی کے دل میں مبہم نہ رہنے پائے کہ کون ہے نبی کے بعد کہ جو نبی کا وارث ہے, کون ہے کہ جو نبی کے بعد منصب امامت پر رہتے ہوئے ہدایت کے فرائض کو انجام دے رہا ہے. لہٰذا ایک واقعہ ثاقب المناقب کے اندر موجود, اور روایت یہ ہے کہ شام سے ایک جوڑا مدینہ آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس. دیکھیے واقعات ان افراد کے کہ جو شام سے چل کر آئے ہیں مولا کے پاس ایسے بہت سارے ہیں. آقا کی سیرت طیبہ میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ ملک شام میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے نفرت کو خاص طور سے پیدا کرنے کے انتظامات کیے گئے. ایک عرصے تک 25-30 سال تک 20-25 سال تک 30 سال تک مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نازیبا الفاظ کہلوائے جاتے رہے, سب و شتم کروایا جاتا رہا. لوگ ایک جنریشن ایسی پاس ہوئی کہ جس جنریشن نے ساری زندگی بس یہ سنا نعوذ باللہ من ذالک علی ایسے علی ایسے, فقط انہوں نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم یعنی ان کو برا بھلا کہا جانا یہی سنا ہے. اور جتنے افراد اس جنریشن کے پلے بڑے اور ان کی گروتھ ہوئی, وہ بڑے ہو گئے, اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پھر مولا کائنات علیہ السلام سے محبت کہاں رکھتے. یہ افراد وہ تھے کہ جن میں سے کچھ افراد جیسے موقع پاتے تھے مدینہ آتے تھے اور نعوذ باللہ من ذالک جو کام وہ وہاں اپنے ملک میں رہتے ہوئے کرتے تھے مدینہ آ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے روبرو ہو کے کرتے تھے, یعنی کہ برا بھلا کہنا. ایسے ہی ایک جوڑے کا ذکر ملتا ہے روایتوں میں. کتاب ثاقب المناقب, مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس یہ جوڑا آیا, یعنی میاں بیوی دونوں آئے, اور آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کو باتیں سنانا شروع کر دیں, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی نعوذ باللہ من ذالک باتیں بناتے ہیں استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ, اور آپ کے بابا, یہ الفاظ نہیں تھے, بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے, وہ بھی اسی انداز سے نعوذ باللہ. اب مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خاموشی سے اس کی باتوں کو سماعت فرما. اس نے مولا حسن کو برا بھلا کہا, مولا کائنات علیہ السلام کو برا بھلا تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو برا بھلا کہا. جیسے یہ باتیں ہوئی تو پلٹ کر کہتا ہے اگر آپ اور آپ کا خانہ وادہ سچا ہے تو کچھ زیادہ نہ کریں, مجھے عورت بنا کر دکھا دیں. میں مرد ہوں, مجھے عورت بنا دیں, اور یہ میری زوجہ عورت ہے, اسے مرد بنا دیں. مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت فرما لیا, اور سننے کے بعد آقا نے اس سے التجا کی کہ دیکھ کوئی اور دلیل مانگ لے, اس دلیل کی طرف نہ جا,
پلٹ کر کہتا ہے مجھے معلوم تھا آپ ایسی باتیں کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، خاکم و دہن، میرے منہ میں خاک۔ اور آقا نے پلٹ کر پھر کہا، مولا نے ایک بار اور اتمام حجت کی نیت سے اس کو ارشاد فرمایا، مولا نے کہا دیکھ لے، اس لیے کہ میرا تو کچھ نہیں، تو مذاق بن کر رہ جائے گا اس پورے مجمع کے سامنے کے جو یہاں پر موجود ہو گیا اور اکٹھا ہو گیا۔ اس نے مزید اصرار کیا، اور جب اس کا اصرار بڑھا تو مولا امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے پروردگار، یا اے رجل، اذن خدا سے، اللہ کی اجازت سے عورت بن جا، اور اس کی بیوی کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کے اذن سے مرد بن جا، اور وہی ہوا۔ پہلے تو جب مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اس مرد سے کہ اللہ کے اذن سے عورت بن جا، تو وہ ہنستا رہا، کہا مارتا رہا، اور زور زور سے ہنسی نکالتا رہا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے وجود کی طرف دیکھا تو جس طرح سے عورتیں منہ چھپا کر شرما جایا کرتی ہیں اس طرح سے شرما گیا اور اس مجمع سے چلا گیا۔ اس کی بیوی جو وہاں پر کھڑی تھی کہتی ہے اب میں مرد بن چکی ہوں اور اب میں مرد ہوں، اور مولا نے ارشاد فرمایا جا اور جا کر اپنی بیوی کو تلاش کر، اپنی زوجہ کو تلاش کر۔ یہ وہاں سے چلے گئے۔ کہتے تو کیا کہتے، مولا کا یہ ایسا معجزہ تھا کہ جو اہل مدینہ نے دیکھا۔ ثاقب المناقب نامی کتاب کے اندر یہ روایت موجود، 1 سال تک یہ اسی حالت پر رہے، یہاں تک کہ ان کے یہاں پر اسی انداز سے ایک اولاد بھی ہوئی، اور 1 سال کے گزرنے کے بعد یہ توبہ تائب کرنے کے لیے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ اے حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یا اپنا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور ہم توبہ کرتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم ان کانا صادقین فی توبتہما فتب علیہما وحولہما علی ما کانا علیہ، کہ اے پروردگار اگر یہ دونوں اپنی توبہ میں اگر یہ دونوں سچے ہیں تو انہیں اپنی پہلی سی حالت پر واپس پلٹا دے، ان کی توبہ کو قبول کر لے، اور وہ دونوں اپنی پرانی سی حالت پر واپس آ گئے۔ اس اولاد کی کچھ تفصیل موجود ہے کہ وہ جو اولاد ان کے یہاں ہوئی وہ کیسی تھی، مگر بہرحال ممبر تقاضا نہیں کرتی ہے کچھ باتوں کو بیان کرنے کے اعتبار سے، لہٰذا اس کو ہم آگے بڑھیں گے اسکپ کرتے ہوئے۔ لیکن اذان محترم یہ دیکھ لیجئے کہ جو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، گستاخی کی، گستاخی کرنے کے بعد بھی اگر سزا ملی ہے تو سزا وقتی ہے، توبہ کر لی ہے اگر تو اس کے بعد جزا دائمی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے بھی بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جڑے رہیں، اور جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں اس پر عمل کرتے رہیں، تاکہ اگر ہماری کچھ تقصیر ہے، اگر ہماری کچھ خطائیں ہیں، اگر معصیتیں ہیں تو پروردگار اس سے درگزر فرمائے، یا اگر جو مختصر سزا ہے وہ کاٹنے کے بعد پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں جوڑ دے، ان سے ملحق کر دے۔ چند ایک عرائض کو بہت تیزی کے ساتھ مختصر کرتے ہوئے اب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اس لیے کہ باتیں بیان کرنے کے لیے روایتوں میں بھی بہت زیادہ ہیں، کتابوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، بہرحال وقت ہمارا محدود ہے، اس محدود وقت میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ایک واقعہ اور اسی انداز کا ملتا ہے الخرائج والجرائح کے اندر، کہ دشمنان مولا کائنات، دشمن مولا حسن ملک شام کے اندر موجود ہیں، دربار کے اندر بلایا، انہیں معلوم ہوا کہ اتفاقاً حسن مجتبیٰ علیہ السلام شام آئے ہوئے ہیں، انہیں دربار میں بلایا جائے اور ان کو خطاب کرنے کا موقع دیا جائے، اور نعوذ باللہ من ذالک خطاب کروانے کے ذریعے سے کوئی تکریم نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی تعظیم نہیں کرنا چاہ رہے، مولا کا کوئی احترام نہیں کرنے کی نیت ہے ان کی، یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ مولا کو رسوا کر دیں۔ اور ایک دشمن کہتا ہے دوسرے سے، اپنے ساتھی دوست سے، دشمن سے کہتا ہے کہ یہ حسن مجتبیٰ کچھ بات کر نہیں پائیں گے،
تو ہم انہیں خطاب کا موقع دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ ممبر پہ جا کر کچھ فرمائیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، دیکھو میرے دوست، اگر تم نے حسن مجتبیٰ کو موقع دیا بولنے کا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حق بیان کر جائیں اور اپنا مقام لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو ہم نے نفرت بھری ہے وہ نفرت ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا ہو جائے۔ بہرحال مولا جب شام گئے تھے تو وہاں پر جو مولا نے خطبات ارشاد فرمائے تھے، ان کے بعد آقا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی مولا کو نعوذ باللہ من ذالک رسوا کرنے کی نیت سے ان دشمنوں نے بلایا دربار۔ مولا دربار تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں تو مولا نے ارشاد فرمایا، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مزدلفہ کا لال ہوں، میں حق ادائی ہوں، میں وہ ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا ہے، محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور میں غیب کا جاننے والا ہوں، علم الانبیاء کا جاننے والا ہوں۔ آؤ مجھ سے سوال کرو جو مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو، میرے پاس علم الاولین بھی ہے اور علم الآخرین بھی ہے، اور جس پر رسول نے اعتماد کیا میں وہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جو جوانان جنت کا سردار ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ آیت کوثر ہماری شان میں نازل ہوئی، آیت حل عطا، سورہ حل عطا، سورہ دہر ہماری شان میں نازل ہوا، آیہ مباہلہ ہماری شان میں نازل ہوا، آیہ بلغ ہماری شان میں نازل، آیہ اکمال دین یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، اور آیہ تطہیر یہ بھی ہماری ہی شان میں اللہ نے نازل کی ہے۔ باتیں بیان ہوتی رہیں۔ ایک موقع پر یہ بھی ہوا تھا کہ جب مولا حسن علیہ السلام سب کچھ بیان کر کے آ گئے تو مجمع پہ سکتہ طاری تھا، دوست تو دوست، دشمن بھی کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، دشمن کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر بس ایک بات کی، اس نے کہا، یا حسن انا خیر منک، یہ جو تم نے سب کچھ کہا ہے نا، یہ سب ایک طرف ہے، پھر بھی میں تم سے بہتر ہوں۔ آقا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا کہ معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، تو نے تو پھر بھی کہہ دیا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، مگر اے فلاں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ انا خیر منک، کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ ہمارا تیرا تقابل ہی نہیں ہے۔ کہاں دشمن رسول، کہاں دشمن علی، کہاں دشمن حسن، اور کہاں اصحاب تطہیر، کہاں اصحاب کسا، کہاں وہ کہ جن کے گھروں میں قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوا۔ اذان محترم، مگر اسی مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو کر آتا ہے اور آنے کے بعد مولا حسن علیہ السلام سے گستاخی کر کے کہتا ہے۔ اب وہ گستاخی کیا ہے اسے تو آپ جا کر دیکھیے گا کتابوں کے اندر، بڑے نازیبا الفاظ سے پکارا جاتا رہا، مگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حلم و بردباری کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ ہمیشہ آپ نے برداشت اور صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اذان محترم، مولا حسن علیہ السلام پلٹ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد مولا سے گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عورت بنا دو۔ یہ پھر دوبارہ سے، یعنی یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اندر ایسا ہوا۔ 2 سے 3 واقعات ایسے ملتے ہیں تاریخ کے اندر۔ مولا نے اسے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں، زمین کو آسمان کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں۔ تو جب یہ خطبہ مولا کا ختم ہوا تو یہ شخص آنے کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے مولا جو ارشاد فرماتے کہ میں چاہوں تو یوں کر دوں، اب اہل بیت اطہار علیہ السلام مرضی رب سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ مرضی رب کو ان سے زیادہ اور کون جانتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مشیت حق شناس ہیں، حق کی مشیت کو سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ پہچاننے والی یہ ہستیاں ہیں۔ لہذا مولا اپنا اختیار بیان کرتے ہیں، اور اختیار بیان کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو دل اور جو روحیں جن کا اللہ نے ایمان پر امتحان لے لیا ہے وہ زمینیں ہموار ہو چکی ہیں کہ ان میں معرفت امام کے بیج کو ڈال کر ان کے ثمرات کو حاصل کیا جائے، مگر وہ زمینیں کہ جو بنجر زمینیں ہیں ان میں اگر وہ بیج ڈال بھی دیا جائے گا معرفت کا تو وہ کچھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ ان بنجر زمینوں میں سے ایک زمین یہ تھی۔ آ کر مولا ایک
امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے لگا، آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کو کہنے لگا، اور پلٹ کر مولا نے اسے یہ جواب دیا کہ اے عورت، مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ اور وہ ہنسنے لگا۔ جب ہنسنے لگا اس کی آواز عورتوں جیسی ہو گئی، اس کا پورا وجود وہی ساری کی ساری خصوصیات کی جو خواتین کی خصوصیات ہوتی ہیں اس میں آ گئی، اور وہ عورت بن گیا۔ یعنی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی جانب سے وہ اختیار ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ مگر عزیزان محترم، اتنا اختیار رکھنے کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں مولا کے کردار، مولا کے اخلاق کا وہ پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہوتے کون ہیں کہ جو مولا کے اخلاق کے برابر اپنا اخلاق پہنچا لیں، لیکن کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ آقا کی حیات طیبہ کے اخلاق کے کچھ پہلو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ مدینہ شہر ہے، مولا اپنی سواری پر سوار ہے، شام سے آنے والا یہ شخص آتا ہے اور مولا کو دیکھتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے اپنے دوست سے کہ یہ خوبصورت شخص کون ہے کہ جس کا چہرہ دیکھتے ہوئے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نگاہیں ان کے چہرے سے نہ ہٹاؤں، یہ کون ہے؟ پلٹ کر اس کا دوست یہ کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا، یہ حسن ابن علی ہیں۔ کون علی؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا حسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ فوراً متغیر ہو گیا اور اب تعریفیں ختم کر دی، اور اندر سے جو نفرت بھری ہوئی تھی وہ صاحب باہر نکلنے لگی۔ فوراً سے مولا کی خدمت میں آیا اور مولا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سواری کے سامنے، اور جو کچھ کہہ سکتا تھا کہہ ڈالا۔ تمام نازیبہ الفاظ جو کچھ اس کے ذہن میں آ سکتے تھے سب اس نے کہہ ڈالے۔ آقا بڑے تحمل کے ساتھ سنتے رہے، مولا نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اس نے جب کہنا بند کیا، جب اس نے بات اپنی ختم کر لی تو آقا حسن نے پلٹ کر پوچھا، یہ بتا تیرے ہونٹ خشک لگ رہے ہیں، شاید تو پیاسا ہے، کیا ہم تجھے سیراب کر دیں؟ اجازت دے گا کہ ہم اگر تجھے لباس کی ضرورت ہو تو لباس دے دیں؟ تو مسافر لگتا ہے، اگر تیرے پاس رہنے کے لیے چھت نہ ہو تو ہم تیرے لیے چھت کا انتظام کریں، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میری یہ سواری تیرے لیے حاضر ہے۔ فوراً منقلب ہوا، ایسے منقلب ہوا، ایسے بدل گیا، پلٹ کر کہتا ہے کہ مولا، جیسے ہی وہ شخص مولا کی خدمت میں آیا، آقا نے یہ ساری باتیں اس سے کی، اس کے بعد وہ ایسے منقلب ہو گیا، کہتا ہے کہ آج سے پہلے تک، یعنی آج کی تاریخ تک میں آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، ظاہر سی بات ہے جو بچپن سے سنا وہ، مگر آج کے بعد سے آپ سے زیادہ کسی کی اور کسی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہترین جانتا ہے کہ اپنی رسالت و امامت کو کس گھرانے میں رکھنا ہے۔ اس انداز سے منقلب کیا ہے مولا نے، اس انداز سے آقا نے لوگوں کو کردار کے ذریعے سے اپنا بنایا ہے، جس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک مولا کے علم غیب کی اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چین کے بادشاہ کی بیٹی بہت ہی حسین و جمیل، چین کے بادشاہ کا وزیر، اس کا بیٹا، بادشاہ کے وزیر کا بیٹا بہت زیادہ خوبرو نوجوان، تو بادشاہ کے وزیر کا نوجوان اور بادشاہ کی اپنی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت۔ اب ان دونوں کی خوبصورتی کے چرچے ملک چین میں ہونے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر، یعنی کہ اس چین کے بادشاہ کی بیٹی کی خوبصورتی کی خبر پہنچی ہے وزیر کے بیٹے تک، اور وزیر کے بیٹے کی خوبصورتی کی خبر پہنچی ہے چین کی بادشاہ کی بیٹی تک۔ اکسیر العبادات نام ہے کتاب کا، اور اس کتاب کے اندر یہ واقعہ بہت مفصل موجود ہے، میں صرف اس کے کچھ ایکسرپٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کچھ گوشے اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ جیسے ہی ان دونوں نے غائبانہ ذکر سنا ایک دوسرے کے دل میں محبت یا ایک کوئی احساس پیدا ہونے لگا، الفت پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ چھپ چھپ کے ملنے لگے، اور
جیسے ہی ان کے معاشقے کا یہ سارا کا سارا قصہ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے ان دونوں کو گرفتار کروایا، اپنے دربار میں کھڑا کیا اور حکم دے دیا کہ ان دونوں کو قتل کروا دیا جائے، اور ان دونوں کو قتل کروا دیا گیا۔ جیسے ہی ان دونوں کو قتل کروا دیا گیا، بادشاہ جو چین کا بادشاہ تھا اسے فوراً سے ندامت ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ نادم ہوا، ایک مرتبہ رونے لگا، کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، میں نے اپنے وفادار وزیر کے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈ کر لے کر آؤ کہ جو انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ سارے بادشاہ کو کہنے لگے کہ شاید یہ دیوانے ہو گئے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروا دیا تو شاید ان کے دماغ پہ اس کا اثر پڑ گیا ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے بات کو، اور بس ایک ہی بات، ایک ہی رٹ زبان پر جاری ہے کہ کسی طرح سے کوئی ان دونوں کو زندہ کر دو، کوئی ان دونوں کو زندہ کروا دو، دوبارہ سے ان کو زندگی مل جائے۔ اب سارے کے سارے بادشاہ کی مخالفت کر رہے تھے، ان میں سے ایک وزیر ایسا تھا کہ جو کہتا ہے کہ تلاش کرو، اگر آل محمد علیہ السلام میں سے کوئی فرد آج موجود ہے تو وہ ہمارا یہ کام کر سکتے ہیں اور ہماری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ یہ پہنچا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے بلایا، کون ہے کہ جو ایسی بات کر رہا ہے؟ کہا کہ میں ہوں۔ کہا تم نے کیسے یہ بات کی، کیوں ایسا کہہ رہے ہو، کس بل پر، کس کے سہارے یہ بات کر رہے ہو؟ کہا کہ کیا آپ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں؟ کہا کون محمد مصطفیٰ؟ کہا کہ جو مسلمانوں کے نبی تھے اور جن کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی اچھے تھے۔ کہا ہاں محمد مصطفیٰ یاد ہیں۔ کہا ان کے نواسے اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ کہا جاؤ انہیں اگر لے کر آؤ یا پھر یہاں سے انہیں وہاں لے جاؤ۔ کہا یہاں سے یعنی کہ چین سے لے کے مدینہ تک کا سفر کتنا ہے؟ تو بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اگر بہت تیز بھی جایا جائے تو 6 ماہ کا سفر ہے، کم سے کم 6 ماہ لگیں گے وہاں پہنچنے میں، اور اس کے بعد وہاں سے دوبارہ یہاں آنے میں 6 ماہ۔ بادشاہ کہتا ہے کہ رخت سفر باندھو، زیادہ راہ لو اور نکل پڑو مدینہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا، میں شاید راستے میں ہی دم توڑ جاؤں۔ مانا نہیں، بہت اصرار ہوا، بادشاہ کے کہنے پر اسے جانا ہی پڑا۔ جیسے ہی وہ شہر سے باہر نکلا تو ایک مرتبہ ایک گوشے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی سواری کو روک کر آسمان کے نیچے آتا ہے، اپنے عمامے کو یا جو اس نے سر پر پہن رکھا تھا اپنے سر کو کھولتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اے پالنے والے، اگر تیرا دین حق ہے، مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی، ان کی آل محمد مصطفیٰ کی آل، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے رب محمد، اے رب علی، اے رب حسن، اگر یہ سلسلہ اور یہ دین سچ ہے تو اے اللہ، اے محمد کے رب، اے علی کے رب، اے حسن کے رب، اپنے نمائندے یعنی کہ حق کے نمائندے امام کو، حسن کو علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یہاں بھیج دے۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا سر زمین پر رکھ لیا، سجدے کے عالم میں جھک گیا، گر گیا، ریت پر اپنا سر رکھا ہوا، بس یہی کہتا جاتا ہے اے رب علی، اے رب محمد، اے رب علی، اے رب حسن، اپنے نمائندے کو یہاں بھیج دیجیے۔ اتنے میں کسی نے چھڑی سے کسی نے اس کو چھڑی سے تھپکایا، اس نے اپنا سر اٹھایا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ہی حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور اس کے بعد فوراً سے مولا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھا، چومنے لگا اور کہنے لگا کہ مولا نے پوچھا کہ یہ بتا تیری کیا حاجت ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے، مجھے کیوں بلایا؟ پلٹ کر وہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ وہی ہیں جنہیں میں نے بلایا ہے تو انہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیوں بلایا ہے، آپ بہت خوب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں زحمت دی ہے۔ یہ سنتے ہی مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں، جا کر اپنے بادشاہ کو خبر دے دے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں اور آ چکا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں بعد میں جاؤں گا بادشاہ کے پاس، آپ پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھوائیے۔ ہاتھوں پہ مولا حسن علیہ السلام کی کلمہ پڑھتا ہے، آقا کی قدم بوسی کرتا ہے اور اس کے بعد جاتا ہے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو بلاتا ہے،
وہ سارے کے سارے آتے ہیں، آقا کا استقبال کر کے لے کر آتے ہیں، آقا اشارہ فرماتے ہیں یا ایک روایت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے اختتام پر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، وہ دونوں لڑکا لڑکی زندہ ہو جاتے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کا عقد کر لینا، اب میں یہاں سے چل رہا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ مولا جانے لگے۔ اب واقعہ بہرحال طولانی ہے، میں پورا اختصار کے ساتھ صرف اور صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا نے وہاں اس انداز سے آقا کو پکارا گیا، پکارنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مگر پکار کس کو رہا ہے؟ حق کے ولی کو، اس کے بھی مدد کے لیے آ رہے ہیں مولا حسن مجتبیٰ۔ تو جو مخالف کے، جو اس دین پر نہیں ہے کہ جو دین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کے غیر دین کا بھی ماننے والا اگر ہو، آقا حسن علیہ السلام کو پکار رہا ہے تو وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں، تو جو انہی کا چاہنے واننے والا ہوگا اگر انہیں اپنی مشکل میں پکارے گا تو وہ کیسے مدد کے لیے نہیں آئیں گے؟ لہٰذا وہ افراد کہ جو اپنے ہو کر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مشکل کشائی، آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مشکل کشائی پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ان افراد سے سبق لیں اور ہوش کریں کہ یہ وہ کہ جنہیں پروردگار عالم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ مولا حسن علیہ السلام ذی روح کو کھانا کھلانے کے اعتبار سے بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ذی روح کو، روح والوں کو، یعنی کہ چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، ان کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے اعتبار سے بھی اکسیر العبادات ہی میں ایک بہت طویل واقعہ تھا کہ کس انداز سے مولا ایک شخص کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ نیکی ایسے سپریڈ ہوتے ہوتے اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے۔ آقا کا دسترخوان مدینہ منورہ میں مشہور تھا، اسی دسترخوان کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے دست سوال کو بلند کرتے ہیں کہ بار الہا ہمیں معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رزق نصیب فرما۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری نسلوں میں مودت اہل بیت اطہار کو جاری و ساری فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مولا و آقا کے آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔